السلام علیکم. آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ ایاز احمد. جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پارٹ 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 17. چغلی. چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا آخرت میں عذاب جہنم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف اور شقاق اور جنگ و جدال کا بہت بڑا سبب ہے اور اس کا ذریعہ ہے. چغل خور کے بارے میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث نمبر 1 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حدیث نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے یقیناً عذاب میں مبتلا ہیں. اللہ اکبر. اور کسی ایسے گناہ میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار رہا ہو. ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا. اللہ اکبر. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری شاخ لی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیے، پھر دونوں قبروں میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. چغلی کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی ہے. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا اور فساد پھیلانے کے لیے لے جانا یہی چغلی ہے. وسائل و فوائد. چغلی کھانا بدترین اور بہت ذلیل عادت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. چغلی کھانے والے کو اس کی قبر میں عذاب ہوگا اور آخرت میں اس کو جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا. اللہ اکبر. اور اس بری اور گناہ کی عادت سے مسلمانوں میں بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و خون ریز کی نوبت آ جاتی ہے. اسی لیے اس گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، یہ لازم ہے اور بہت ضروری ہے. خدا بند کریم ہر مسلمان کو اس بلائے سے محفوظ رکھے، آمین. جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 18. امانت میں خیانت. امانت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے اور چوری کی طرح یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو. حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حدیث نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی، یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لے. جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے. اللہ اکبر. وسائل و فوائد. واضح رہے کہ جس طرح روپیوں، پیسوں اور مال و سامان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، اسی طرح باتوں، کاموں اور عہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے. مثلا کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے، کسی سے مت کہیے گا، اور وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. اللہ اکبر. اسی طرح کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام سپرد کیا مگر آپ نے قصدن اس کام کو بگاڑ دیا یا کم
کام کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کی نگرانی رکھے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے اور عدل و انصاف قائم رکھے۔ اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح رات میں میاں بیوی جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ان باتوں کو دوسروں لوگوں تک پہنچا دیا، دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی۔ غرض مزدور، کاریگر، ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو سونپا گیا ہے وہ ان کاموں کے امین ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی کے پوری کرنے میں کمی یا کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ یاد رکھو کہ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام ہے اور ہر خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانتوں سے بچنا ایمان کی سلامتی اور جہنم سے نجات پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 19، کم ناپ تول۔ سامان اور سودا لیتے دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، کم تولنے والوں کی خرابی ہے کہ وہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو اور سیدھی ترازو سے تولو اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور اسی طرح احادیث میں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ناپ تول کی معاملت اور مذمت بار بار فرمائی ہے اور ماپ تول پورا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کچھ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو ان پر خدا عز و جل کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی عز و جل نے ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا تم لوگ ناپ تول کرنے میں ہرگز کبھی کمی نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بھی عذاب الہی سے ہلاکت کا خطرہ ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جو مزدوری لے کر تولتا تھا فرمایا کہ وزن کرو اور کچھ بڑھا کر تولو، کم نہ تولو۔ وسائل فوائد، خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چوری اور بدترین خیانت اور دھوکہ بازی ہے جو حرام و گناہ اور تجارت کی برکت کو برباد کرنے والا کام ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ جہنم کے خطرات سے محفوظ رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 20، رشوت لینا دینا اور دونوں کے درمیان دلالی کرنا حرام و گناہ ہے۔ قرآن مجید میں رشوت کو مال حرام کہا گیا ہے اور حدیثوں میں اس کی شدید ممانعت آئی ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 2، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
روایت سے مروی ہے حرام کے دو دروازے ایسے ہیں کہ لوگ ان دونوں دروازوں سے کھاتے ہیں، ایک رشوت، دوسرے زانیہ کی کمائی۔ اللہ اکبر۔ مسائل و فوائد۔ الحاصل رشوت کا مال حرام ہے اور رشوت لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا جاتا ہو اور رشوت دینے سے وہ حق مل جاتا ہو اور رشوت دینے کے بغیر وہ حق نہ مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے، مگر رشوت لینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 21، مال حرام۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ مال حلال ہی استعمال کرے اور مال حرام سے بچتا رہے۔ چنانچہ خداوند کریم عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہمارے دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل چند حدیثیں بھی پڑھ لیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر اس کو صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 3، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام عذاب سے بنا ہوگا، جو حرام اعضاء سے نہیں، جو حرام غذا سے بنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر وہ گوشت جو حرام غذا سے بنا ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 4، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے کہا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ اپنی کمائی لا کر میرے باپ کو دیتا تھا اور آپ کی کمائی کھاتے تھے اور آپ اس کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور میرے والد نے اس کو کھایا، پھر اس غلام نے خود ہی پوچھا کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی جو آپ نے ابھی کھا لی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے دریافت کیا کہ تم ہی بتاؤ کیا چیز تھی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کاہن بن کر ایک شخص کو غیب کی خبر بتائی تھی، حالانکہ میں کہانت کے فن کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے ملاقات کی اور اسی کہانیت کے معاوضہ میں اس نے مجھے وہ چیز دی تھی جو آپ نے کھا لی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب قے کر دیا، یعنی الٹی کر دی، باہر پھینک دیا۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کسی کپڑے کو 10 درہم میں خریدے اور اس میں درہم بھی حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سودا بیچنے میں بکثرت قسم کھانے سے بچتے رہو،
کیونکہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت غضب سے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت غضب سے اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو بہت ہی سخت اور دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون 3 لوگ ہیں؟ تو پہلے ٹخنوں سے نیچے تہبند یا پاجامہ لٹکانے والے، اللہ اکبر۔ نمبر 2 احسان جتانے والے، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والے، اللہ اکبر۔ مسائل فوائد۔ حرام ذریعوں سے کمائی ہوئی مالوں کو کھانا پینا، پہننا یا کسی اور کام میں استعمال کرنا حرام و گناہ ہے، اور اس کی سزا دینے میں مال کی قلت اور ذلت اور بے برکتی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تعالی اعلم۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ ایاز احمد۔ جہنم کے خطرات، مصنف صاحب حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پارٹ 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 17، چغلی۔ چغلی سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس کی سزا آخرت میں عذاب جہنم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں خلاف اور شقاق اور جنگ و جدال کا بہت بڑا سبب ہے اور اس کا ذریعہ ہے۔ چغل خور کے بارے میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث نمبر 1، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے یقیناً عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کسی ایسے گناہ میں ان دونوں کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے جس سے بچنا بہت زیادہ دشوار رہا ہو۔ ان میں سے ایک کو تو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ چھپ کر پیشاب نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری شاخ لی اور اس کو چیر کر 2 ٹکڑے کیے، پھر دونوں قبروں میں ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے جس کا ترجمہ اردو میں چغلی ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں فرمایا کہ کسی کی بات کو دوسرے آدمی تک پہنچانا اور فساد پھیلانے کے لیے لے جانا، یہی چغلی ہے۔ مسائل و فوائد۔ چغلی کھانا بدترین اور بہت ذلیل عادت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کھانے والے کو اس کی قبر میں عذاب ہوگا اور آخرت میں اس کو جہنم کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس بری اور گناہ کی عادت سے مسلمانوں میں بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قتل و خون ریز کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے اس گناہ سے بچتے رہنا چاہیے، یہ لازم ہے اور بہت ضروری ہے۔ خدا بند کریم ہر مسلمان کو اس بلائے سے محفوظ رکھے، آمین۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 18، امانت میں خیانت۔ امانت میں خیانت یہ بہت بڑا گناہ اور حرام کام ہے، اور چوری کی طرح یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ترجمہ کنز الایمان
بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حدیث نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں جس شخص میں پائی جائیں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے اگر ایک بات پائی گئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک بات پائی گئی، یہاں تک کہ اس سے توبہ کر لے۔ جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی معاہدہ کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ اللہ اکبر۔ مسائل و فوائد۔ واضح رہے کہ جس طرح روپیوں، پیسوں اور مال و سامان کی امانتوں میں خیانت حرام ہے، اسی طرح باتوں، کاموں اور عہدوں کی امانتوں میں بھی خیانت حرام ہے۔ مثلاً کسی نے آپ سے اپنے راز کی بات کہہ دی اور آپ سے یہ کہہ دیا کہ یہ بات امانت ہے، کسی سے مت کہیے گا، اور وہ بات آپ نے کسی سے کہہ دی تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کسی نے آپ کو مزدور رکھ کر کوئی کام سپرد کیا مگر آپ نے قصداً اس کام کو بگاڑ دیا یا کم کام کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ اسی طرح حاکم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رعایا کی نگرانی رکھے اور ان کی خبر گیری کرتا رہے اور عدل و انصاف قائم رکھے۔ اگر اس نے اپنے عہدے کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی۔ اسی طرح رات میں میاں بیوی جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے امین ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کسی نے ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا، دوسرے لوگوں سے کہہ دیا تو یہ بھی امانت میں خیانت ہو گئی۔ غرض مزدور، کاریگر، ملازم وغیرہ جو کام ان لوگوں کو سونپا گیا ہے وہ ان کاموں کے امین ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے کام اور ڈیوٹی کے پوری کرنے میں کمی یا کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ یاد رکھو کہ ہر قسم کی امانتوں میں خیانت حرام ہے اور ہر خیانت جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہر مسلمان کو ہر قسم کی خیانتوں سے بچنا ایمان کی سلامتی اور جہنم سے نجات پانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 19، کم ناپ تول۔ سامان اور سودا لیتے دیتے وقت ناپ تول میں کمی کرنا ایک قسم کی چوری اور خیانت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے، جس کی سزا جہنم کا عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اور ماپو تو پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، کم تولنے والوں کی خرابی ہے کہ وہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ اور اسی طرح احادیث میں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم ناپ تول کی معاملت اور مذمت بار بار فرمائی ہے اور ماپ تول پورا دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا کہ بے شک تم لوگ ایسے کام پر لگائے گئے ہو کہ اس کام میں تم سے پہلے کچھ امتیں ہلاک ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کچھ امتوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی تو ان پر خدا عز و جل کا عذاب آ گیا اور ان کو عذاب الہی عز و جل نے ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا تم لوگ ناپ تول کرنے میں ہرگز کبھی کمی نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بھی عذاب الہی سے ہلاکت کا خطرہ ہے۔
حدیث نمبر 2 حضرت سعید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے جو مزدوری لے کر تولتا تھا فرمایا کہ وزن کرو اور کچھ بڑھا کر تولو، کم نہ تولو۔ وسائل فوائد، خلاصہ یہ ہے کہ ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چوری اور بدترین خیانت اور دھوکہ بازی ہے جو حرام و گناہ اور تجارت کی برکت کو برباد کرنے والا کام ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ جہنم کے خطرات سے محفوظ رہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 20 رشوت لینا دینا اور دونوں کے درمیان دلالی کرنا حرام و گناہ ہے۔ قرآن مجید میں رشوت کو مال حرام کہا گیا ہے اور حدیثوں میں اس کی شدید ممانعت آئی ہے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے اور ان دونوں کے درمیان دلالی کرنے والے پر لعنت فرمائی۔ حدیث نمبر 2 امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ روایت سے مروی ہے حرام کے 2 دروازے ایسے ہیں کہ لوگ ان دونوں دروازوں سے کھاتے ہیں، ایک رشوت، دوسرے زانیہ کی کمائی۔ اللہ اکبر۔ مسائل فوائد، الحاصل رشوت کا مال حرام ہے اور رشوت لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی مسلمان کا کوئی حق مارا جاتا ہو اور رشوت دینے سے وہ حق مل جاتا ہو اور رشوت دینے کے بغیر وہ حق نہ مل سکتا ہو تو ایسی صورت میں رشوت دینا جائز ہے، مگر رشوت لینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ جہنم میں لے جانے والے کام نمبر 21 مال حرام۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان کے لیے فرائض خداوندی یعنی نماز، روزہ اور حج و زکوٰۃ کے بعد رزق حلال طلب کرنا بھی فرض ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ مال حلال ہی استعمال کرے اور مال حرام سے بچتا رہے۔ چنانچہ خداوند کریم عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو کھاؤ ہمارے دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل چند حدیثیں بھی پڑھ لیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ حدیث نمبر 2 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر اس کو صدقہ کرے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 3 حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام عذاب سے بنا ہوگا، جو حرام اعضاء سے نہیں، جو حرام غذا سے بنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ہر وہ گوشت جو حرام غذا سے بنا ہو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 4 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے کہا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، وہ اپنی کمائی لا کر میرے باپ کو دیتا تھا اور آپ کی کمائی کھاتے تھے اور آپ اس کی کمائی کھاتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور میرے والد نے اس کو کھایا، پھر اس غلام نے خود ہی پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا چیز تھی جو آپ نے ابھی کھا لی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے دریافت کیا کہ تم ہی بتاؤ کیا چیز تھی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کاہن بن کر ایک شخص کو غیب کی خبر بتائی تھی، حالانکہ میں کہانت کے فن کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا۔ اب اس نے مجھ سے ملاقات کی اور اسی کہانیت کے معاوضہ میں اس نے مجھے وہ چیز دی تھی جو آپ نے کھا لی ہے۔ یہ سن کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلق میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر جو کچھ کھایا تھا سب قے کر دیا، یعنی الٹی کر دی، باہر پھینک دیا۔ حدیث نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بدن جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو حرام سے غذا دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو کسی کپڑے کو 10 درہم میں خریدے اور اس میں درہم بھی حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس آدمی کے بدن پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کہہ کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر یہ فرمایا کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سودا بیچنے میں بکثرت قسم کھانے سے بچتے رہو، کیونکہ قسم کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن اس کی برکت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شدت غضب سے اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کو بہت ہی سخت اور دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون تین لوگ ہیں؟ تو پہلے ٹخنوں سے نیچے تہبند یا پاجامہ لٹکانے والے، اللہ اکبر۔ نمبر 2 احسان جتانے والے، اور نمبر 3 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والے، اللہ اکبر۔ مسائل فوائد۔ حرام ذریعوں سے کمائی ہوئی مالوں کو کھانا پینا، پہننا یا کسی اور کام میں استعمال کرنا حرام و گناہ ہے، اور اس کی سزا دینے میں مال کی قلت اور ذلت اور بے برکتی ہے، اور آخرت میں اس کی سزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ تعالی اعلم۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔ ملاقات ہوگی اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔